پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ انہوں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. اس رپورٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ میں منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتا ہوں. اگر انہوں نے اس رپورٹ کا بھی غلط ہے. دوسرا، اس رپورٹ آنے کے بعد جب وہ ٹی وی پہ چلی تو میں نے چیف منسٹر صاحب کی ایک درخواست دی کہ جناب یہ جو بھی کچھ انہوں نے کہا ہے میرے متعلق یا میرے بھائی کے متعلق وہ غلط ہے اور اس کی ایک تحقیقات ہونی چاہیے. سی ایم صاحب نے آئی جی سندھ کو اور پھر آئی جی سندھ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھیجا. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کو ہیڈ کیا ڈی آئی جی عارف حنیف صاحب نے اور اس میں 2 ایس ایس پیز بھی تھے. میں اور میرا بھائی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. ہم نے اپنے بیانات دیے. جو انہوں نے حوالے دیے تھے کہ کچھ کالز تھیں، کچھ اور چیزیں تھیں، ان تمام چیزوں کو اس کمیٹی نے دیکھا اور اس کمیٹی نے اپنی جو رپورٹ دی 3 پولیس آفیسرز کی، جو یہ بار بار وہ ایک ان کے چاول وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے 18 گریڈ کا افسر 18 گریڈ کا افسر، اس کی رپورٹ کو 20 گریڈ کے ایک ڈی آئی جی نے، اور غالباً اب شاید 21 گریڈ میں چلے گئے وہ، اور ایس ایس پی جو 18 گریڈ کے 2 تھے، ان کی جو کمیٹی تھی اس نے یہ کہا کہ سعید غنی اور اس کے بھائی کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں ڈاکٹر رضوان نے وہ غلط ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر رضوان نے امتیاز شیخ صاحب کے اوپر بھی کوئی الزامات لگائے تھے. ان الزامات پر بھی ایک کمیٹی بنی اور اس میں غالباً 2 ڈی آئی جیز تھے اور 1 ایس ایس پی تھے. اس کمیٹی نے یہ کہا کہ ڈاکٹر رضوان نے جو الزامات لگائے ہیں امتیاز شیخ صاحب کے اوپر وہ بھی غلط ہیں. پھر ایک اور شخص ہیں حافظ احمد علی، جو کسی وقت میں یو سی ناظم بھی رہے، جے یو آئی سمیلت گروپ سے شاید ان کا تعلق ہے. ان کی درخواستوں پر ایک کمیٹی بنی جس کمیٹی کو ہیڈ کیا ڈی آئی جی ساؤتھ اس وقت جو تھے، آج کل شاید ملتان میں ڈی پی او لگے ہوئے ہیں، جاوید اکبر ریاض صاحب. اس کے اندر 3 اور ایس ایس پیز تھے. ان 4 پولیس آفیسرز کی کمیٹی نے یہ کہا کہ ڈاکٹر رضوان نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی، اس کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنوائے، جھوٹے اس کے اوپر اس کو تنگ کیا. اب اگر ایک ڈاکٹر رضوان جس کو 18 گریڈ کا آفیسر کہہ کے کہ یہ تھکتے نہیں ہیں، اس کے خلاف بننے والی 3 مختلف کمیٹیز جن کو 3 مختلف ڈی آئی جیز نے ہیڈ کیا، جس کے اندر مختلف آفیسرز موجود تھے، تو ملا جلا کے کوئی 7-8 پولیس آفیسرز بنتے ہیں جو ان کمیٹیز میں تھے. اور ان تینوں کمیٹیز کی جو رپورٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر رضوان جو ہے اس نے غلط الزامات لگائے ہیں. اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یہ لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر رضوان کے خلاف اس پر کارروائی کی جائے. اب جس پولیس آفیسر کا یہ حال ہو، اس کی ایک بے بنیاد رپورٹ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر رضوان نے بالکل اس رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ سعید غنی جو ہے وہ کوئی سرپرست ہے، وہ منشیات فروشی کرتا ہے. پتہ نہیں کہ انگریزی مجھے نہیں پتا کتنی آتی ہے کتنی آتی ہے حلیم عادل شیخ کو. جس نے بھی ان کو پڑھ کے سنایا ہے اس نے ترجمہ ان کو غلط کر کے بتایا ہے. تو جنہوں نے میرے خلاف کہا، علی زیدی نے کہا، میں نے اس پہ کیس کیا ہوا ہائی کورٹ میں، وہ اس کے خلاف بھی چل رہا ہے ڈیفیمیشن کا کیس. باقی انہوں نے میرے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کراچی شہر میں زمینیں قبضہ کروائی. اب یہ بہت بڑا مذاق نہیں، حلیم عادل کہہ رہا ہے کہ سعید غنی نے زمینیں قبضہ کروائی. تو بہرحال انہوں نے کہا ہے، اب ان کے پاس ایویڈنس ہوں گے، ان کے پاس شواہد ہوں گے کہ میں نے کون سی زمین قبضہ کی ہے، کس کے تھرو کروائی ہے. عدالت کے سامنے میں گئے ہوں، اگر میں نے میں نے واقعی کیا ہے تو پھر وہ ثبوت لے کر آئیں اور مجھ پر الزامات ثابت کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ مجھے سزا بھی ملنی چاہیے، اگر میں منشیات فروشوں کا سرپرست ہوں تب بھی، اور اگر میں نے زمینوں پر قبضے کروائے تب بھی. اگر نہیں تو پھر عدالت میں کیس ہے، آ کر وہاں جواب دیں، وہاں اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے. اچھا سعید غنی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ سیاستدان اب پرسنل اٹیک کیوں کرنے لگے ہیں ایک دوسرے پر؟ جیسے آپ حلیم عادل شیخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں شاید وہ انگریزی پڑھنی ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، آپ وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، لیکن آپ دوسری بات ڈاکٹر رضوان کی آپ سے یا امتیاز شیخ صاحب سے کیا دشمنی ہے کہ وہ حکومت کے وزراء کے خلاف حکومتی ایک افیشل ہونے کے باوجود وہ الزامات لگاتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی پر ذاتی الزامات نہیں لگائے. لیکن اگر ایک رپورٹ جو انگریزی میں لکھی ہوئی ہے جس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ جی میں منشیات فروشوں کا سرپرست ہوں، اور کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہے کہ جناب اس رپورٹ کی بنیاد پہ وہ بات کر رہا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی نہیں پڑھی آپ نے، یا جس نے پڑھی ہے اس نے آپ کو غلط ترجمہ بتایا ہے، تو اس میں ذاتی الزام ایلیگیشن کوئی نہیں ہے. مجھ پہ بہرحال ذاتی الزامات لگتے رہتے ہیں، میں اس کا جواب کبھی بھی اس انداز میں نہیں دیتا. میں کبھی بھی بلو دا بیٹ نہیں جاتا ہوں، میں کبھی بھی ذاتی ایلیگیشن کسی پہ نہیں لگاتا ہوں. دوسری بات کہی ڈاکٹر رضوان والی، میں نے پریس کانفرنس کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ پہلی مرتبہ یہ خبر عام ہوئی تھی، پی آئی بی کالونی میں
ایک لڑکا تھا فیصل لودھی جو MQM سے پیپلز پارٹی میں شامل ہوا تھا، اس کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے مار دیا، اور اس بات کو ہم ثابت کر سکتے ہیں اس کو اٹھانے کے بعد اس نے مارا۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو میں نے AD خواجہ جو اس وقت IG سندھ تھے، میں ان سے ملا اور میں نے ان کو یہ شکایت کی کہ اس طرح انکوائری بھی کسی کو دی۔ پھر میرے علاقے میں منشیات سہیل انور سیال صاحب اس وقت ہوم منسٹر تھے، میں نے ان سے بات کی کہ ہمارے علاقے میں منشیات جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور پولیس کارروائی نہیں کر رہی۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجوہات ہیں کہ اگر ایک شخص منشیات کے کاروبار کے بڑھنے کے خلاف ایڈیشنل IG کو شکایت کر رہا ہے، DIG کو شکایت کر رہا ہے، اور پھر ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو اس نے کی ہے اس کی IG کو شکایت کر رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں اس طرح کی کوئی رپورٹ بنا کے ان کو جو ہے وہ فٹ کر دوں اور ان کی کریکٹر اسیگنیشن کروں۔ باقی ذاتی طور پر ڈاکٹر رضوان سے نہ میرا لینا نہ دینا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج ہمارا SP کون لگا ہے، نہ میں پولیس کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں مداخلت کرتا ہوں، لیکن ایک ظاہر ہے کہ اگر کوئی جھوٹے الزام مجھ پہ لگائے گا تو یہ میرا حق ہے، قانون میں مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں، وہ میں نے کی ہے۔ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف پیپلز پارٹی بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی احتجاج شروع کر رہی ہیں۔ 27 سے آپ لوگوں کا احتجاج شروع ہو رہا ہے، لیکن کل تو پورا شہر آپ کے خلاف سراپا احتجاج بنا ہوا تھا۔ وہ جو پیٹرول کی قیمت کل بڑھ گئی ہے 3 روپے، اس پہ احتجاج ہو رہا تھا، یا وہ جو 4 روپے 30 پیسے بجلی مہنگی ہو گئی اس پہ احتجاج ہو رہا تھا، یا وہ جو 350 ارب روپے عوام کے اوپر نیا منی بجٹ ڈالا گیا اس پہ احتجاج ہو رہا تھا، یا جو کراچی شہر میں لوگوں کو گیس نہیں مل رہی اس پہ احتجاج ہو رہا تھا، یا جو دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں کیا اس پہ احتجاج ہو رہا تھا۔ دیکھیں، جو عوام کے ایشوز ہیں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جنہوں نے 350 ارب روپے لوگوں کے اوپر تھوپے ہیں، جنہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے، جنہوں نے بجلی مہنگی کی ہے، جنہوں نے صوبہ سندھ کے لوگوں کا گیس بند کر دیا ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھوٹکی سے مارچ کر کے، وہ جوتے ماریں گے لوگ انہیں جن کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی۔ اللہ تو اللہ کرے نکلیں گھوٹکی سے یہ جلوس لے کے، لوگ ان سے سوال کریں گے ہر جگہ پہ کہ ہمارے گھر پہ گیس نہیں آ رہی اور عمران خان نے گیس بند کی ہے، اس کا جواب دو۔ آپ نے پیٹرول مہنگا کیا، آپ نے ڈیزل مہنگی کی، آپ نے بجلی مہنگی کی ہے، پیٹرول مہنگا کرتے جا رہے ہیں، جو ڈیزل مہنگا کرتے جا رہے ہیں، جو دوائیاں مہنگی کرتے جا رہے ہیں، جو گیس مہنگی کرتے جا رہے ہیں، جو گیس کی قلت ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کا وہ قانون جس کو ہم نے بہتر بنا دیا ہے، جس میں ہم نے بلدیاتی نمائندوں کو مزید اختیارات دے دیے ہیں، کر رہے تھے کہ جو یہ احتجاج کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی چودراہٹ کے لیے کر رہے ہیں یا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔